یہ جو میں نے آداب عرض کیے ہیں، اگر ان کے ذریعے ان کے پیش نظر دعا مانگی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کبھی وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اس بات کے لیے میں حدیث پاک سے سہارا لوں گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی بندہ مومن اہتمام کے ساتھ دعا مانگتا ہے کبھی بھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا دعا قبول ہونے کے 3 وصف ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے، پہلی نشانی یہ ہے کہ میں نے ایک چیز مانگی، پاک پروردگار مجھے یہ چیز عطا کیجیے، اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، مجھے عطا کیجیے، عطا کیجیے۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق کرم کرتے ہوئے مجھے وہ چیز عطا کر دی۔ یہ تو واضح نشانی ہو گئی، دعا قبول ہونے پر ہم سب کو یقین آ گیا کہ دعا قبول ہو گئی، واضح ہو گیا۔ فرمایا کبھی تو ایسے قبول ہوتی ہے، کبھی پھر ایسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ ایک چیز مانگتا ہے، وہ چیز دنیا کی ہے، کہتے ہیں مالک مجھے عطا کر۔ اللہ کریم اپنے علم اور حکمت کے مطابق دیکھتا ہے یہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے، اگر موضوع ہے تو یہ اسے راس نہیں آئے گی، یا اس کے شان و شوکت کے مطابق نہیں ہے، اور یا پھر یہ دنیا کی چیز مانگ رہا ہے، حالانکہ جنت کے اندر اس کا درجہ چھوٹا سا ہے، مقام تھوڑا سا ہے، بندہ مجھے پیارا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اس چھوٹے درجے میں نہ رہے، یہ دنیا کے معاملات میں یہ استغاثہ کر رہا ہے، اپیل کر رہا ہے، یہ زندگی 5 7 10 15 20 سال کے بعد اس کی یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، لیکن میں رب چاہتا ہوں کہ یہ جنت میں کسی اعلیٰ مقام میں رہے، پھر اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، پھر وہ اس دنیا کی چھوٹی سی ہری چیز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہوئے وہ چیز تو نہیں عطا کرتا، لیکن جنت میں اسے اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتا ہے، اسے جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر تیسرا وصف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو ظاہری طور پر تو اسے چیز وہ عطا نہیں ہوتی۔ فرمایا بندہ مومن پریشان نہ ہو، کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے جس نے دنیا کے اندر تمہاری رسوائی کا ذریعہ بننا ہوتا ہے، یا حشر کے اندر سزا کا ذریعہ بننا ہوتا ہے، قبر میں تاریکی کا نشانہ بننا ہوتا ہے۔ اللہ کریم اپنی شان کے مطابق جب دیکھتا ہے کہ تو یہ دنیا کی چیز مانگ رہا ہے، تو دنیا کے کسی عہدے یا کسی چیز کے، انسان جو سوال کرتا رہتا ہے اس کی کیفیت طبیعت علیحدہ علیحدہ ہر ایک کی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی رحمت کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ انسان یہ چیز مانگ رہا ہے، حالانکہ اسے تکلیف ہونی ہے قبر کے اندر، حشر کے اندر، اور یہ گناہ ہیں جو اس کی رسوائی کا ذریعہ بننے ہیں، یہ گناہ ہیں جو قبر کے اندر اور حشر کے اندر اس کے لیے سختی اور عذاب کا ذریعہ بننے ہیں۔ پھر اللہ اس بندے کے لیے ایک ایسا بہترین فیصلہ فرماتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر وہ چیز اسے عطا تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا تاکہ وہ دنیا کی رسوائی سے بھی بچ جائے اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچ جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اگر اہتمام کے ساتھ جو میں نے آداب عرض کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر، پہلی چیز یہ کچھ بہتر جنت کے درجے، معافی، سزا سے اللہ تعالیٰ تلافی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر سے بہتر فیصلہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیشہ دعا پر ثابت قدمی اختیار کریں، کوشش کریں، دعا مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ دنیا میں عطا ہونی ہوئی عطا ہو جائے گی، اگر اللہ نے چاہا اور اللہ نے مہربانی